امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات ہمیشہ ہی خوشگوار رہے ہیں اور ان خوشگوار تعلقات کی وجہ سے ترکی نیٹو کا حصہ ہے، نیٹو اتحاد کا اہم ممبر بھی ہے۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان معاشی، دفاعی اور اسٹریٹجک تعلقات ہمیشہ ہی بے مثال رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ان دونوں ممالک کے درمیان تناؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دونوں کے تعلقات اچھے نہیں جا رہے۔ ان خراب تعلقات کی وجوہات 4 ایشوز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا ایشو YPG ٹیررسٹ گروپ ہے۔ یہ سیریا میں ایک ٹیررسٹ گروپ ہے جس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، یعنی امریکہ اس کو اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ ٹیررسٹ گروپ شمالی شام میں کارروائیاں کرتا ہے اور شمالی شام ترکی کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے۔ امریکہ اس گروپ کو ہتھیار پرووائڈ کرنے کا جواز یہ دیتا ہے کہ یہ گروپ داعش کے خلاف لڑتا ہے، اس لیے ہم اس کی ملٹری سپورٹ کرتے ہیں۔ اب امریکہ ایک ٹیررسٹ گروپ کو دوسرے ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ لڑوا کر یہ امید کر رہا ہے کہ شام میں امن قائم ہوگا۔ نہیں، اس طرح شام میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو ٹیررسٹ گروپ ہے YPG نام کا، یہ امریکہ کے ویپن استعمال کر کے سیرین آرمی کے خلاف لڑتا ہے، اور حالانکہ سیرین آرمی کمزور آرمی نہیں ہے، ان کے پاس S-300 جیسا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، اور دوسرا سیریا میں جگہ جگہ رشیا نے ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں جہاں انہوں نے اپنی ملٹری ڈپلوائے کی ہوئی ہے، ایئر کرافٹ سبمرین ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ رشیا نے وہاں پہ 3 نیوکلر بم بھی انسٹال کیے ہوئے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود سیریا کی آرمی اس ٹیررسٹ گروپ کو قابو کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے، اور یہ ٹیررسٹ گروپ اپنے جدید اسلحے کی مدد سے نارتھ سیریا سے آسانی سے ترکی کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ گروپ ترکی کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ ترکی امریکہ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس ٹیررسٹ گروپ کی ملٹری اسسٹنس کو روکا جائے، لیکن امریکہ ترکی کے اس مطالبے کو مسلسل اگنور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ترکی امریکہ سے خفا ہے، اور ترکی نے خود سے بھی اس ٹیررسٹ گروپ پر فضائی حملہ کیا ہے، لیکن یہ گروپ بہت مضبوط ہے۔ سیریا کے اس ٹیررسٹ گروپ نے ترکی کے فضائی حملوں کا بھی کامیابی سے مقابلہ کیا ہے۔ یہ ٹیررسٹ گروپ امریکی ہتھیار کی مدد سے سیریا کی جو ملٹری ہے، جو اتنی کمزور ملٹری نہیں ہے، اس کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، اس کے خلاف لڑتا ہے۔ حالانکہ جو سیریا کی آرمی ہے اس کے پاس S-300 جیسا جدید ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، اور ویسے بھی پورے شام میں جگہ جگہ رشیا نے ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ رشیا نے اپنی آرمی ڈپلوائے کی ہوئی ہے، ایئر کرافٹ ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، سبمرین ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ 3 نیوکلر بم بھی وہاں پہ انسٹال کر دیے ہیں، اور سیریا کی آرمی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس گروپ کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس طرح امریکہ اور ترکی کے درمیان خراب تعلقات کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تیسرا ایشو۔ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں ترکی میں ملٹری کوپ ہوا تھا، ترکی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، جس میں ترکی کے 51 لوگ مارے گئے تھے اور 2200 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اس بغاوت کا مین کردار، جس کا نام فتح گولن ہے، وہ امریکہ کا نیشنل ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے، اور امریکہ میں بیٹھ کر ہی اس نے ساری بغاوت کو پلان کیا تھا۔ ترکی امریکہ سے فتح گولن کی حوالگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترکی کہتا ہے یہ قومی مجرم ہے، لہٰذا اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن جو امریکہ ہے وہ ترکی کے اس مطالبے کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ترکی کے اس مطالبے کو نظر انداز کیا، اور اب جو بائیڈن بھی اس مطالبے کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ امریکہ جو دنیا میں جمہوریت کا سب سے بڑا دعوے دار ہے، وہ جہاں جمہوریت نہ ہو وہاں پہ میزائل حملے کرتا ہے، بم باری کرتا ہے، اور اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، جس کی بڑی مثال عراق اور افغانستان ہے۔ اور ترکی جیسا ملک جہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے، اور ایک بندہ اس جمہوری حکومت کے خلاف امریکہ سے بیٹھ کر بغاوت کرواتا ہے، اور امریکہ نے ایسے بندے کو اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے، بلکہ سیکیورٹی دی ہوئی ہے۔
فتح گولن جیسے بندے کو اپنے ملک میں پناہ دے کر امریکہ جمہوریت کے حوالے سے اپنے دوگلے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ترکی امریکہ سے ناراض ہے۔ 1915 میں ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال چل رہا تھا، آخری مراحل میں تھی۔ تو 1915 میں ترکوں اور ارمینیا کے ایک ایتھنک گروپ ان کے درمیان فساد ہوا، جو جنگ کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ اتنی خطرناک شکل اختیار کر گیا کہ اس میں 6 سے 15 لاکھ لوگ مارے گئے۔ پچھلے دنوں امریکہ نے ترک ارمینیا کے درمیان ہونے والی جنگ کو ایز اے ارمینیا جینوسائیڈ ریکگنائز کر لیا، جس پر ترکی کو بہت غصہ آیا۔ ترکی نے بہت برہمی کا اظہار کیا۔ ترکی نے کہا یہ جینوسائیڈ نہیں ہے، یہ پری پلانڈ جینوسائیڈ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹریجڈی ہے جس میں 2 گروپوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور دونوں گروپوں کی کیجویلٹیز ہوئیں، دونوں گروپوں کا جانی نقصان ہوا، لہٰذا اس کو ٹریجڈی کا نام دیں، ان کو جینوسائیڈ کا نام نہ دیں۔ اگر آپ اس کو ایز اے جینوسائیڈ ریکگنائز کریں گے تو ارمینیا اور ترکی کے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے، ارمینیا کے لوگ ترکی سے نفرت کریں گے۔ ترکی نے امریکہ کو اپنے یہ الفاظ واپس لینے کو کہا ہے، لیکن امریکہ نے ترکی کے اس مطالبے کو بھی پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے، وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ امریکہ اپنے ان الفاظ کے ذریعے ترکی اور ترکی کے لوگوں کو ارمینیا اور دنیا کے سامنے ایک ظالم ملک اور ایک ظالم قوم کے طور پر پیش کر رہا ہے، جو کسی صورت بھی ترکی کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ امریکہ نے اپنے ان الفاظ کے ذریعے ترکی اور ارمینیا کی جو ہسٹری ہے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے، حقیقت کو پس پردہ ڈال دیا ہے اور نفرت کو ہوا دی ہے۔ اگر ہم ان چاروں ایشوز کا غور سے مطالعہ کریں، غور سے دیکھیں، تو یہ چاروں ایشو امریکہ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایشوز کی سب سے بڑی وجہ امریکہ خود ہے۔ سیریا میں ٹیررسٹ گروپ کو ملٹری اسسٹنس پرووائڈ کرنا اور ان کو ترکی کے خلاف لڑانا، سیریا کی گورنمنٹ کے خلاف لڑانا، اور S-400 ڈیل کو متنازع بنانا، فتح گولن جیسا جو ترکی کا قومی مجرم ہے، جو ترکی کا غدار ہے، اس کو پناہ دینا، اور ارمینیا ترک جو وار تھی، جو فساد تھا، اس کو ارمینیا جینوسائیڈ ریکگنائز کرنا۔ تو یہ چاروں جو ایشوز ہیں امریکہ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، اس میں ترکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ امریکہ ان 4 ایشوز کی بنیاد پر ترکی کے ساتھ، جو اس کا بہت اچھا دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر رہا ہے، اور اس سچویشن میں اور اس وقت وہ اپنے تعلقات ترکی کے ساتھ خراب کر رہا ہے جب امریکہ کے لیے چائنا بہت بڑا چیلنج ہے، رشیا بہت بڑا چیلنج ہے، اور اب سپر پاور کا بٹن صرف امریکہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ سپر پاور کا بٹن چائنا کے پاس بھی ہے، رشیا کے پاس بھی ہے، اور ترکی کے پاس رشیا اور چائنا جیسی بہت بڑی آپشن موجود ہیں۔ اگر امریکہ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرتا ہے اور ان ایشوز کو بنیاد بنا کر ترکی کو تنگ کرتا ہے، ترکی پر مزید سینکشن امپوز کرتا ہے، تو ترکی کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ ان ممالک کے قریب جا کر اپنے تمام مسائل کو حل کر لے، کیونکہ اب دنیا کے پاس چائنا اور رشیا کی صورت میں 2 راستے اور بھی ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں امریکہ کا نقصان ہوگا، ترکی کا نقصان نہیں ہوگا۔ ترکی بلکہ امریکہ کے شکنجے سے آزاد ہو کر کھل کے رشیا کے ساتھ معاہدے کرے گا، چائنا کے ساتھ معاہدے کرے گا، پاکستان کے ساتھ معاہدے کرے گا، اور اس طرح امریکہ کی ترکی سے چھٹی ہو جائے گی، جو جغرافیکلی بہت ہی اہم ملک ہے، اور اس طرح چائنا اور رشیا ترکی کے راستے سے یورپ میں داخل ہوگا، اور اس طرح یہ پورے یورپ پہ اپنا کنٹرول حاصل کرے گا، اور اس طرح امریکہ ترکی کو ناراض کر کے رشیا اور چائنا کے لیے یورپ میں انٹر ہونے کا راستہ ہموار کر رہا ہے۔ امریکہ نے اگر ترکی کے یہ ایشو ریزالو کرنے کے لیے ترکی کا ساتھ نہ دیا تو وہ دن دور نہیں جب چائنا اور رشیا ترکی کے راستے کے ذریعے یورپ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور امریکہ کو ٹارگٹ کرنا چائنا اور رشیا کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔